बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपनी ही पार्टी के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल अबाद के खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर दिया और उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। आज की ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर के हल्का NA 125 में जो एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है। और उसके बाद जो ख्वाजा साद रफीक हैं उनकी कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल हो गई है और इस पर अब 1 महीने के बाद दोबारा समाअत होगी। तो ये भी एक अहम मामला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपने आज देखा होगा कि बहुत से अखबारात में एक अमरीकी सहाफ़ी सीमूर हर्ष के हवाले से एक बहुत ही अहम नुमाया स्टोरी शाया हुई है, जिसमें सीमूर हर्ष ने यह दावा किया है कि 2011 में जो एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन का पाकिस्तान के फौजी हुकाम को इल्म था। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी का जिक्र है, उस वक्त के DGISI जनरल अहमद शुजा पाशा का जिक्र किया गया है कि इनके इल्म में था सब और इनके इल्म के मुताबिक ही ये सारा ऑपरेशन हुआ था। अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलेटा जाल उनका भी एक तफसीली मजमून शाया हुआ था और उसमें उन्होंने यही बात कुछ मुख्तलिफ अंदाज में कही थी। और उन्होंने ये कहा था कि a Pakistani official told me that the United States had direct evidence that the ISI chief Lieutenant General Ahmad Shuja Pasha knew of Bin Laden's presence in Abbottabad। तो ये जो सीमूर हर्ष ने बात की है ये कोई नई नहीं है, लेकिन जो सीमूर हर्ष की जो स्टोरी आज पूरी दुनिया में बहुत नुमाया अंदाज में हाईलाइट हुई है, इसमें एक फ़र्क यह है कि इसमें डॉक्टर आमिर अजीज़ का जिक्र है। डॉक्टर आमिर अजीज़ लाहौर के एक मशहूर फिजिशियन हैं, एक डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और उनके बारे में ये कहा गया है कि वो एबटाबाद में उस जगह पर करीब ही रहते थे जहां पे उसामा बिन लादेन भी रहता था और उन्होंने आर्मी का मेजर भी करार दिया है। तो डॉक्टर आमिर अजीज साहब से हमने राब्ता किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, जहां तक मुझे याद पड़ता है आप अक्टूबर 2002 में आपको FBI ने लाहौर से हिरासत में लिया था, आपकी तफ्तीश भी की थी और फिर उसके बाद काफ़ी अरसा तक आप खबरों में नज़र नहीं आए। लेकिन अब अचानक सीमूर हर्ष ने आपको एबटाबाद ऑपरेशन से जोड़ दिया है और आपका इसमें जिक्र किया है, आपने स्टोरी देख ली होगी। तो आप क्या वजाहत करेंगे कि क्या एबटाबाद ऑपरेशन से पहले आपका राब्ता था उसामा बिन लादेन से? क्या जिस इलाके में ऑपरेशन हुआ, बिलाल टाउन एबटाबाद का इलाका, वहाँ पर आपने कभी रिहाइश रखी और क्या कभी आपने पाकिस्तानी फौज में मेजर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं? हामिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ भी लोगों के सामने पेश करूं। ये सरासर गलत बात लिखी है इस शख्स ने। और आप देखिए कि ये उस जमाने में जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था तो मेजर डॉक्टर आमिर अजीज का जिक्र अखबारात की जीनत भी बना था। ये पाक फौज के कोई डॉक्टर साहब थे जिनको मुझे नहीं मालूम कि जनरल कियानी ने भेजा या शुजा पाशा ने भेजा या जिसने भी भेजा। मैंने कभी फौज की नौकरी नहीं की और मेरा कभी भी इस किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। अब मुझे सिर्फ अफसोस ये हो रहा है कि वो जो $25 मिलियन इनाम के दिए गए वो अगर मेरे खैराती स्पाइन सेंटर को मिल जाएं तो मेरे सारे मसाइल अल्लाह के फजलो करम से हल हो जाएं। अदरवाइज ना मेरा कोई फौज से ताल्लुक था, ना मैंने उसामा बिन लादेन का DNA लिया, ना मैंने कोई अमरीकियों से पैसे लिए। ये सरासर बिल्कुल झूठ है। अच्छा, और इसमें ये जो कहा गया है कि the retired official told Mr. Hirsch that Dr. Aziz had been rewarded with a share of the 25 million reward the US had put up because of the DNA samples। तो ये आप इसको भी डिनाई कर रहे हैं? हामिद, ये तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर मुझे वो मिल जाते तो मैंने जो 2.5 साल में $4.7 मिलियन इकट्ठा करके अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का पहला स्पाइन सेंटर बनाया है तो ये तो उसमें मेरे मसाइल ही हल कर देता सारे। अच्छा, ये तो सरासर झूठ है। बल्कि जब अमरीकियों ने मुझे अपनी कैद से 1 महीने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के कहने पे छोड़ा तो मुझसे उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी ये इसकी तलाफी इसी सूरत हो सकती है कि आप मेरे स्पाइन सेंटर के बनाने में मेरी मदद करें। उन्होंने हामी भरी और फिर मेरी किसी रिक्वेस्ट का कभी जवाब नहीं दिया। अच्छा, और आप एबटाबाद का वो इलाका बिलाल टाउन जहां पर
آپریشن ہوا اسامہ بن لادن کے خلاف، آپ نے وہاں پر کبھی رہائش بھی نہیں رکھی؟ میں تو ایبٹ آباد میں کبھی زندگی بھر نہیں رہا. اچھا، کبھی زندگی بھر نہیں رہے آپ وہاں؟ جی بالکل نہیں، بالکل نہیں، سراسر غلط. اور میرا تو حامد یہ خیال ہے کہ یہ اب ہماری افواج پہ دباؤ ڈالنے کی یہ امریکی سازش شروع ہو چکی ہے، کیونکہ پہلی بار ہم لوگ اپنی جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگ پہلی بار کھڑے ہو رہے ہیں امریکیوں کے انٹرسٹ کے خلاف. اللہ ان کو اور ہمت دے، اور اللہ کے فضل سے یہ تمام سازشیں بے نقاب ہوں گی اور پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ لندن سے نکلا ہے، امریکی یہ شخص ہے، لیکن جو سارا کچھ پبلش ہوا ہے وہ لندن سے ہوا ہے. یہ امریکی اپنے آپ کو اور گریٹ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا، یہ تو برطانیہ نے کر دیا. حالانکہ برطانیہ تو امریکہ کا 53rd اسٹیٹ ہے، ان کی مرضی کے خلاف تو وہ چوں بھی نہیں کرتا. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کا نام کیونکہ سیمور ہرش نے اپنی سے شامل کیا اور انہوں نے ڈینائی کر دیا، نہ کبھی انہوں نے فوج میں میجر کے طور پہ کام کیا ہے، نہ کبھی وہ ایبٹ آباد گئے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی پیسے ملے ہیں جو ہیڈ منی تھی. تو اس سے زیادہ اب اس پر ہم کیا بات کریں. پرویز رشید صاحب، میں اس پر آپ سے بات نہیں کرتا، لیکن یہ جو آج ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ گورنر سندھ جو ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، تو اس پر میرے ساتھ کیونکہ پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہیں اور احمد اویس صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو اتفاق سے 3 بڑے اہم شخصیات بیٹھی ہیں. تو یہ کیونکہ سندھ حکومت کے نمائندے ہیں، ان کا چیف منسٹر ہے، آپ کے نمائندے ہیں وفاقی حکومت کے ڈاکٹر عشرت العباد صاحب، تو کیا آپ تبصرہ کریں گے کہ ایم کیو ایم کا مطالبہ جسٹیفائڈ ہے؟ میر صاحب، مطالبہ جو ہے انہوں نے اپنی ہی جماعت کے ایک ایسے صاحب سے کیا ہے جو کہ گورنر ہے، تو اس کا فیصلہ تو وہ دونوں حضرات ہی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارا تو سیاسی طور پر کوئی ایسا تعلق بنتا نہیں ہے کہ میں اس وقت اس پہ کوئی تبصرہ کروں. میں نہیں اس معاملے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. ان کی جماعت نے اپنے ایک دوسرے ساتھی سے یہ کہا ہے. اب ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کو ہمیں موقع دینا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو سعید غنی صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے سندھ میں، اور اس سے اس دور سے پہلے بھی آپ کے ساتھ عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ گورنر تھے. 14 سال سے وہ گورنر ہیں، 8 پرائم منسٹر اور 4تھے صدر کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایم کیو ایم اگر کہہ رہی ہے تو اخلاقی طور پہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ میں پہلے ذرا بات کر لوں جو پرویز رشید صاحب فرما رہے ہیں. بڑی مجھے تو حیرت ہوئی جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ خود کریں. دیکھیں، گورنر بہرحال وفاق کا نمائندہ ہے. اب یہ کہیں کہ ایم کیو ایم کا ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن لگایا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور جب وہ چاہیں اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں. تو ایم کیو ایم کہتی ہے، اس کے کہنے پہ یہ ہٹاتے ہیں یا نہیں ہٹاتے ہیں، بیسیکلی تو یہ سوال ہونا چاہیے. لیکن ایم کیو ایم کی بھی بات مجھے ایک سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ہی الطاف حسین صاحب نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ ہمارے گورنر نہیں ہے. پچھلے مہینے اپریل. جی، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. لیکن اب پھر یہ کہنا ہے کہ جی وہ استعفیٰ دے دیں، تو یا تو آپ ان کو اون کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ ہمارے ساتھ اب ٹھیک. لیکن آپ کو یاد ہے 2011 میں بھی عشرت العباد صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، کچھ دن بعد نہیں، وہ پہلے تو دیکھیں یہ چلے جاتے تھے باہر اور ایسی باتیں آتی تھی، لیکن پھر ایم کیو ایم خود ان کو بلا دیتی تھی واپس اور وہ معافی تلافی کر کے آ جاتے تھے. لیکن اس مرتبہ 1 مہینہ پہلے جو آپ نے خود بتایا کہ الطاف حسین صاحب نے خود اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا ان سے کہ نہیں اب وہ ہمارے گورنر نہیں ہیں. جب آپ کے نہیں ہے تو پھر استعفیٰ کا تو مطالبہ نہیں ہے، پھر تو وفاقی حکومت سے یہ کہیں گے جن کو ہٹائیے، اگر ہمارے کوٹے میں ہے تو اس کو نکال دیجیے، ہمیں نہیں چاہیے. یہ تو اس طرح ہونا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر عشرت العباد صاحب اگر میری بات سمجھ سکے تو میرا خیال ہے کہ جس جماعت نے ان کو لگایا تھا اگر ان کا اعتماد اب نہیں ہے ان کو تو شاید استعفیٰ دے دینا چاہیے ان کو. اچھا، اب احمد اویس صاحب، آپ سے میں یہ سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، آپ حامد خان صاحب کے وکیل ہیں، آپ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بھی ہیں، ایک آپ ماہر قانون ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی بات سن لی آپ نے، پروونشل گورنمنٹ کی بات سن لی. اب کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے؟ جس پارٹی سے عشرت العباد کا تعلق ہے وہ پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین تو اس کو گورنر جو ہے he is not supposed to represent any political party. وہ فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ، اور لگتا ایسا ہے، ذرا سا اس کو اب غور سے دیکھا جائے، ان کی پریس کانفرنس میں جیسے آج ہوئی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ان کو زیادہ اپریہینشن ہے کہ شاید وہ گورنر کو ہٹا دیں گے. لہٰذا انہوں نے گورنمنٹ یہ مطالبہ کر کے گورنمنٹ کے لیے ایک مشکل تھوڑی سی پیدا کر دی ہے
کہ ہٹائیں گے تو جی ہمارے کہنے پہ ہٹایا جا رہا ہے یا وہ محسوس کیا جائے کہ ہم تو اس کو ابنڈن کر چکے ہیں تو اب اس وقت گورنمنٹ جو ہے اس کو شاید نہ ہٹائے. یہ سچویشن انہوں نے پیدا کی ہے کیونکہ یہ اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ یہ الطاف حسین نے یہ کہا تو ہے اس سے پہلے بھی کہ جی ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے, لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, لیکن وہ صرف اس بنیاد پہ کیا تھا کہ کیونکہ وہ گورنر ہے اس لیے ان کا تعلق کسی پارٹی سے اب نہیں ہے. لیکن یہ مستند بات ہے کہ یہ ون آف دی موسٹ کانفیڈینشیل, یہ الطاف حسین کے بڑے قریبی اور کانفیڈینشیل جو حضرات رہے ہیں ان میں سے یہ ایک. یہ 1990 میں سندھ کی صوبائی حکومت کے ہاؤسنگ منسٹر تھے. جی بالکل, اور یہ بہت کانفیڈینشیل تھے اور اب بھی جو ہے ان کا وہ تعلق نہیں ٹوٹا ہے. اور جیسے ابھی یہ بات کی ہے نا, بڑی صحیح بات ہے کہ اس وقت یہ کہنا کہ وہ استعفیٰ دے دیں اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے یا یہ تعصب تو اسے یہی ملتا ہے کہ یہ پھر ابھی بھی ایم کیو ایم کے ڈسپلن میں ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں ان کے کہنے کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف انہوں نے ایک بند باندھا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے ان کو نہ ہٹائے. اچھا, اب اس پر بھی آپ کچھ نہیں بولیں گے پرویز رشید صاحب کہ وفاقی حکومت جو ہے نہ ہٹائے اس لیے انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے؟ میر صاحب, کراچی کا معاملہ بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے. سندھ کا معاملہ, اب چونکہ ہماری حکومت جو ہے ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک ایسا رویہ یا ایک ایسی فضا رکھی جو پاکستان میں ہمارے آنے سے پہلے بھی تھی کہ پارلیمانی پارٹیز جو ہیں, جو پالیٹکس جو ہے اس کو اب یہ اس طرح کی اکھاڑ پچھاڑ جو ہے اس سے جتنا بھی بچ کے رہا جائے اور باہمی صلاح مشورے کے ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور کراچی کے معاملات کو ٹھیک کرنا وفاقی حکومت بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے, سندھ حکومت بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. تو یہ اس مجلس میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس پہ تبصرہ اسی لیے نہیں کرتا کہ ہمیں موقع دینا چاہیے جو سیاسی جماعتوں کی قیادتیں ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ باہمی مشورے کے ساتھ اگر کوئی قدم اٹھانا چاہیں تو ہماری گفتگو جو ہے وہ کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے. چلے ویسے ہی آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایک سوال کر لیتا ہوں. اگر آپ عشرت العباد صاحب کی جگہ پہ ہوں, آپ کی پارٹی آپ سے کہے کہ پرویز رشید صاحب اب آپ استعفیٰ دے دیں, تو آپ کیا کریں گے؟ میری پارٹی تو مجھے جو کہے گی, میں تو ہمیشہ اپنی پارٹی کے پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ڈسپلن چلتا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز اپنے لوگوں سے کہتی ہیں, وہ صرف مجھے ہی نہیں, وہ تو سعید غنی صاحب سے بھی کہیں گے تو وہ بھی وہی کر لیں گے. تو سعید غنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں آپ کو اگر پارٹی کا استعفیٰ تو آپ دے دیں گے, بغیر سوچے سمجھے آپ بھی دے دیں گے؟ ہاں تو دے دیں گے, لیکن آپ یہ منطق جو ہے اس کو اس طرف میرے خیال میں نہ لے جائے. میں کہتا ہوں کہ یہ پارٹی لیڈرز جو ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو مشورہ کرنا چاہیے کہ ایک صورتحال پیدا ہوگی. ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے, ایم کیو ایم نے بھی اپنی ایک موقف جو ہے وہ دے دیا ہے. تو اس پہ سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ باہمی مشورے کے ساتھ اس کا جو بھی حل نکالیں وہ ایک اچھا حل ہوگا. کیونکہ بنیادی مرکز یہ بات کیا نہیں ہے کہ سندھ میں کس کو گورنر اپوائنٹ کیا جاتا ہے, گورنر صاحب سے استعفیٰ لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا. بنیادی مقصد یہ ہے کہ سندھ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا سیاسی قدم نہیں اٹھنا چاہیے جس کے نتیجے میں کراچی میں جو جرائم ہیں اور کراچی میں جو صورتحال بہتر ہوئی ہے وہ متاثر نہ ہو بلکہ مزید بہتری کی طرف قدم چلیں. تو سب سٹیک ہولڈرز کو مل جل کے اس پہ کوئی مشورہ کر کے اپنی رائے کو لیکن پرویز صاحب اگر عشرت العباد صاحب کی پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر تو وہ سٹیک ہولڈر نہ ہوئے, تو پھر تو وہ کسی اور کے نمائندے ہو گئے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں تو ان سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ہونی چاہیے. اچھا, اب میں ذرا احمد اویس صاحب, کیونکہ آپ حامد خان صاحب کے وکیل تھے, یہ جو سپریم کورٹ میں آج این 125 کا جو فیصلہ ہوا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ سعد رفیق صاحب کو جو ریلیف ملا ہے اور جو الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ معطل ہو گیا ہے تو یہ حامد خان صاحب کی بہت بڑی شکست ہو گئی ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیے نا, یہ کانسٹیٹیوشن کے اس کے جو روپا ایکٹ ہے اس کے اندر یہ پروویژن یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ فرسٹ اپیل وہ سپریم کورٹ میں ہے. اور کسی بھی اسٹیچوٹ کے اندر جب رائٹ آف اپیل ہوتا ہے تو وہ ایز اے میٹر آف رائٹ اس کو وہ ایڈمٹ ہو جاتی ہے, پہلی بات. اور جب وہ ایڈمٹ ہو جاتی ہے تو انویریبلی وہ آرڈر کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, جہاں کو بہت ایسی گلیئرنگ بات نہ ہو.
اب کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ایک طرف سسپینڈ کر کے اور ساتھ ہی شارٹ ڈیٹ بھی لگا دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ سب تیار ہو کر آئیں, کنسائز اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی داخل کر دیں اور یہ ود ان 4 ویکس اس کا ہم فائنل فیصلہ کریں گے. تو اس لیے اس میں یہ ایک نارمل ہے. اب اس سے پہلے بھی یہ اپیلیں جتنی دائر ہوئی ہیں آپ دیکھیے, سو مچ ہو کہ ابھی ان کے چودھری اعجاز صاحب تھے جو بعد میں تحریک انصاف میں آ گئے, MNA تھے ان کے, وہ نیچے کے عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا جعلی ڈگری کے اوپر, اور انہوں نے سپریم کورٹ پہ ان کی اپیل ہوئی اور اپیل جاتے ہی ان کا سسپینڈ ہو گیا, اور اس کے بعد اب جب فائنل فیصلہ ہوا تو انہوں نے وہ نیچے کا فیصلہ اپ ہولڈ کیا اور وہ فارغ کر دیا ان کو. تو یہ ایک نارمل ہے, اس میں کوئی ایسی شکست والی بات نہیں ہے. ہاں فائنل جس وقت فیصلہ ڈیٹیل آرگیومنٹس ہوں گی وہاں پہ تمام, کیونکہ اپیل کو کہا جاتا ہے کہ کنٹینیوشن آف سوٹ ہے, یہ نیچے کی پروسیڈنگ کی کنٹینیوشن ہے, لہٰذا وہاں پر تمام جتنی ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے, اسٹیٹمنٹ ایز ویل ایز دی ڈاکومنٹری ایویڈنس, اورل اینڈ ڈاکومنٹری, وہ تمام جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی, وہ اپریسیشن آف ایویڈنس ہوگی, وہ سارا ریکارڈ سامنے آئے گا, اور وہاں پہ پھر یہ باتیں جو ہیں جو ان کی فیور میں ہیں یا ان کے اگینسٹ ہیں وہ آرگیومنٹس ہوں گی اور وہاں فیصلہ ہوگا. سعید غنی صاحب یہاں پہ بلکہ ایک بات بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں, اس کے اندر ایک بڑی الارمنگ اور ایک ایسی اس کے اندر پیراگراف ایک دو موجود ہیں, اس کے باوجود کہ انہوں نے ایک پیرا میں یہ بھی کہا کہ جی یہ انوالو نہیں ہے اور یہ کوئی بھی اس میں کسی کے میلافائڈی نہیں ہے, لیکن ایک پیراگراف میں انہوں نے اتنا ڈیٹیل سے یہ مینشن کیا ہے کہ یہ تمام کا تمام سٹاف جو تھا, یہ سٹاف جو ہے یہ کس نے اپوائنٹ کیا, یہ کہاں سے آیا, اور یہ نہ تو DRO کی اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن ہے, نہ جو ROs ہیں ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے, اور نہ اس کی اپروول جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ہے. یہ ڈیٹیل سے, اور کہا ہے دس از دی, انہوں نے اس کو بنیاد بنایا ہے فار میٹیریل ارریگولیرٹی. تو یہ آپ کے خیال میں سعید غنی صاحب بہت زیادہ کنٹراڈکشنز نہیں ہے؟ ایک ہی الیکشن ٹریبیونل کا جو جج ہے اس کی جو ججمنٹ ہے اس میں سے مسلم لیگ نون کو بھی ریلیف نظر آ رہی ہے اپنے لیے, PTI کو بھی ریلیف نظر آ رہی ہے, تو بہت زیادہ کنٹراڈکشنز نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ہے تو صحیح, میرے خیال ہے دونوں جماعتیں بڑی خوش تھیں اس فیصلے کے آنے کے بعد, لیکن اگر الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلے آپ دیکھیں مختلف شہروں سے جو آئے ہیں اس میں بہت زیادہ تضادات ہیں. کہیں پر ایک ہی جیسا مٹیریل ہے, الزامات ایک جیسے ہیں, شواہد ایک جیسے ہیں, کہیں پر وہ ڈسمس ہو گئی ہے, کہیں پر وہ ایڈمٹ ہو گئی ہے, ایکسیپٹ ہو گئی ہے, یہ بھی ہوا ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوا 2 یا 3 شاید کنسٹیٹوئنسیز میں کہ جو سیکنڈ آنے والا کینڈیڈیٹ تھا اس کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ جیت گئے. غوث علی شاہ, لیاقت چتوئی صاحب کا کیس سب سے انٹرسٹنگ ہے, 35,000 کے مارجن سے ہارے میں, وہ 22,000 کچھ سو ووٹ ان کے ہیں اور 57,000 ووٹ جو ہے ہماری. غوث علی شاہ کا بھی ایسے ہی ہوا. غوث علی شاہ کا بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو بہرحال اگر وہاں, لیکن اس میں یہ بھی تو ایک چیز انٹرسٹنگ تھی نا کہ غوث علی شاہ اور لیاقت چتوئی نے جیسے ہی اپنی پارٹی کے خلاف بغاوت کی تو ٹریبیونل کا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا. بہرحال یہ تو عجیب اتفاقات ہیں, لیکن مطلب اتنے مارجن سے ہارے ہوئے, ہم تو کہتے ہیں ری الیکشن اناؤنس کر دیتے نا, سب سے آسان سی بات ہے, دوبارہ ہو جاتا, پتہ چل جاتا کہ داندھی. لیکن 125 میں تو انہوں نے کہا کہ ری الیکشن کروائیں. میں یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں, جو آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ جی عجیب اس میں کنٹراڈکشنز ہیں, تو کنٹراڈکشن ہیں کافی فیصلوں میں. اور کراچی میں بھی یہ ہوا ہے کہ ایک ہی جج صاحب ہیں, انہوں نے کسی کنسٹیٹوئنسی میں جو ہے وہ ڈسمس کر دیے پٹیشن, اور کسی میں انہی گراؤنڈز پر ایکسیپٹ بھی کر لیے. تو یہ تضادات ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ کن چیزوں کو سامنے رکھتے انہوں نے کیا. جی پرویز رشید صاحب, اب آپ وزیر قانون بھی ہیں, اب وزیر اطلاعات نہیں, وزیر قانون کی حیثیت سے کیا کہیں گے جو احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا؟ میر صاحب ظاہر ہے کہ ایک اپیل ہے, اپیل کا فیصلہ ہونا ہے, لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک جو ہمارے لیے اطمینان کا سبب ہے, جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہم سرخرو ہوئے ہیں, کہ ہم پر جو الزامات لگائے جاتے تھے کم سے کم کسی ٹریبونل کے فیصلے سے ابھی تک ان الزامات کو تصدیق نہیں ملی. irregularities تو یہ لوگ کبھی مانتے ہی نہیں تھے. ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ الیکشنز ہیں, بہت بڑے الیکشنز ہوتے ہیں, الیکشنز میں irregularities ہو جاتی ہیں, اس کا تعلق کسی چوری سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی دھاندلی سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی کے الیکشن چوری کرنے سے نہیں ہے. ان کا موقف تھا کہ نہیں, irregularities نہیں ہوئی ہیں, دھاندلی ہوئی ہیں. اس فیصلے میں صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. انہوں نے کہیں, یہ ان کا کہنا یہ تھا, ان کے وکیل صاحب نے باہر آ کے کہا کہ جی جج صاحب جو تھے کوئی غالباً انہوں نے پیسے کوئی لے لیے, کوئی کروڑوں روپے کا ذکر کیا گیا, 2 کروڑ کا ذکر سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں, ٹیلی ویژن سکرین پہ انہوں نے آ کے کہا وکیل صاحب نے,
جو حامد خان صاحب کا مقدمہ لڑ رہے تھے، لیکن فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے ٹریبونل کے فیصلے میں کہ نہ کسی نے پیسے لیے، نہ کسی نے کسی کو پیسے دیے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی۔ سعد رفیق صاحب جو ہمارے ایم این اے ہیں، ان پر کوئی ایک الزام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی بیلٹ پیپر جو ہیں اردو بازار سے چھپوائے گئے۔ کسی بھی فرینزک رپورٹ میں ایک بیلٹ پیپر ایسا نہیں نکلا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا چھپا ہوا نہ ہو اور اردو بازار سے چھپا ہو، بلکہ اب تو یہ گواہیاں بھی ہو گئی ہیں کہ سارے کے سارے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ گورنمنٹ پرنٹنگ پریس سے چھاپے گئے اور فوج کی نگرانی میں چھاپے گئے۔ تو کوئی جو ان کے الزامات تھے کہ پیسوں کا لین دین کر کے کیا گیا، ان کا الزام تھا کہ بیلٹ پیپر بازار سے چھپوائے گئے، ان کا الزام تھا کہ جعلی ووٹ ڈالے گئے، اس طرح کی کوئی بھی ایک چیز جو ہے، ہاں کہیں پہ دستخط نہیں ہوئے، کہیں پہ انگوٹھا نہیں لگا، کہیں پہ مہر نہیں لگی، کہیں پہ فارم جو ہے وہ سیدھے طریقے سے بھرا نہیں گیا، لیکن یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا کہ سعد رفیق صاحب نے اس انتخاب میں کوئی دھاندلی کی ہے اور اس دھاندلی کے نتیجے میں انہوں نے الیکشن کو حاصل کیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ سعد رفیق صاحب کو بری الذمہ قرار دیا گیا۔ ہمارے لیے یہ اطمینان کا سبب ہے کہ جو دھرنا سیاست تھی، جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریریں ہمارے خلاف کی جاتی تھیں اور جس کے بدلے میں ہم سے استعفے مانگے جاتے تھے یا ہماری گردنیں اتارنے کی بات کی جاتی تھی اور پارلیمنٹ پہ حملے کیے جاتے تھے، پی ٹی وی پر حملے کیے جاتے تھے، وہ تقریریں ذرا یاد کیجئے نا۔ نہ تو یہ وہ الزام ٹریبونل میں لے کے گئے اور نہ ہی یہ الزامات کسی دوسری عدالت میں آج تک یہ لے کے گئے، لیکن چونکہ بہرحال دونوں معاملات ابھی عدالتوں میں چل رہے ہیں تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ عدالتوں میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان پر میں گفتگو کروں، لیکن ہمارے اطمینان کا سبب یہ ہے۔ آپ نے کہا کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، لیکن ابھی کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم مطمئن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخ رو کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی کوئی بھی الزام جو کنٹینر سے کھڑے ہو کے ہم پر لگتا تھا اس الزام کا ذکر کرتے ہوئے بھی اب یہ تھوڑے سے جھجکتے ہیں۔ آپ نے جواب دینا ظاہری بات ہے، آپ حامد خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، آپ نے جواب دینا، لیکن ایک مجھے وقفہ لینا، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ احمد اویس صاحب، وقفے سے پہلے پرویز رشید صاحب نے کہا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، تو اب میں بھی کچھ کہنا تو نہیں چاہوں گا لیکن کچھ جواب ضرور دوں گا تھوڑا سا ان کا۔ بات یہ ہے کہ میں نے دیکھیے، جب میسو پلان ریگنگ کی بات کرتے ہیں یا آرگنائز ریگنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ناٹ دیٹ کہ وہاں پہ کینڈیڈیٹس ریگنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا عام جو ہے سپورٹرز کو اس میں شامل کیا گیا ہے، بلکہ یہ تمام کا تمام جو ہے پروسیس جو ہے اس میں انوالو کیا گیا ہے پریزائڈنگ آفیسرز کو اور آر اوز کو۔ یہی بات اگر اس ججمنٹ کے اندر اتنی وضاحت سے دے دی انہوں نے کہ یہ میرے خیال میں یہ دس ول بی پکڈ اپ، ایون جو کمیشن انکوائری کر رہا ہے وہاں پر بھی یہ بات ٹیک اپ ہوگی کہ یہ جو ہے اٹ از جس طرح وہ کہ وہ لسٹ آئی کہاں سے، وہ کون دینے والے تھے۔ جیسے وہ اس نے کہا تھا نا، میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت میں بات کی تھی، اس نے چرچل نے ایک جگہ پہ، چرچل جب گیا یہاں سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب وہ امریکہ گیا تو امریکہ میں وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس زمانے میں ایک دم سے اس نے آئرن کرٹن لگا دیا تھا رشیا نے اور وہ کولڈ وار کا زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کوشچن اس سے پٹ کیا کہ واٹ از دا فیوچر آف رشیا، تو اس کا جواب کیا تھا، دیکھیے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ the future I cannot foretell the future of Russia, it is a riddle wrapped in mystery inside an enigma۔ تو یہ چیز جو ہے کہ وہ لسٹ کیسے بنی، کہاں سے آئی اور کون لوگ تھے جنہوں نے وہ لسٹ تیار کر کے وہ اس کے کمپیوٹر میں ڈال دی۔ یہ جج صاحب لکھ رہے ہیں اس فیصلے کے اندر کہ ڈی آر او کے کمپیوٹر کے اندر وہ لسٹ ڈالی گئی تھی اور وہاں سے سرکولیٹ ہوئی ہے۔ اچھا، اور وہ کون کرنے والے تھے نہیں پتا۔ ایک تو یہ اسپیکٹ ہے۔ دوسرے انہوں نے وہ پروسیس کیا کہ 265 پولنگ سٹیشنز میں سے انہوں نے 10 پک کیے کہ ان میں سے چیک کرتے ہیں کہ کیا کیا پوزیشن ہے وہ نادرا سے چیکنگ کے لیے۔ تو وہ جو 10 نکالے گئے ان میں سے 2 پولنگ سٹیشن جو تھے ایسے تھے جن کے بیگز ہی مسنگ ہے ٹوٹل، اور باقی جو دے ان میں سے مور دین 50% جو تھے وہ
وہ انٹریسبل ووٹر ہے ووٹ ہے. تو اس کی ذمہ دار تو الیکشن کمیشن ہو سکتی ہے یا وہ حکومت ہو سکتی ہے جو اس وقت اقتدار میں. یقیناً جو بھی ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہوا ہی ایسے ہے کہ یہ آؤٹ آف بلو نہیں ہوا. یہ بات جو ہے اس کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا سعید غنی صاحب, آپ اگر این اے 125 کو چھوڑ دیتے ہیں, این اے 122 دیکھ لیں تو اس کی جو فورینسک رپورٹ آئی ہے کہ شناختی سسٹم سے گزارے گئے جو ووٹ تھے 1,84,151 اور جن ووٹوں پر انگوٹھوں کی تصدیق کی گئی 73,448 جو 40% بنتے ہیں. ان پہ ناقص فنگر پرنٹس والے ووٹ جو ہیں وہ 93,852, غلط شناختی کارڈز نمبر جنہیں نادرا نے کبھی جاری نہیں کیا 6,123 اور جن ووٹوں پر قومی شناختی کارڈ نمبر ایک سے زیادہ مرتبہ لکھے گئے 255 اور جن پر فنگر پرنٹس موجود نہیں تھے وہ تقریباً 1,715 اور ایسے ووٹ جو این 122 میں شامل نہیں تھے یہ 570 تھے. اب یہ جو فورینسک رپورٹ ہے اس سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں چودھری نثار صاحب کی بہت ساری باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن ایک بات جو کرتے ہیں اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جن ووٹوں کی تصدیق نہیں ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ووٹ جعلی ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل, لیکن پی ٹی آئی اس کو اس طرح فریز کرتی ہے کہ جیسے یہ جو سارے ووٹ تھے 93,000 جعلی ہیں. یہ نہیں ہے. ممکن ہے جو ووٹ میں نے ڈالا ہو, میرے انگوٹھے پہ بھی سیاہی ٹھیک نہ لگائی گئی ہو, وہ ووٹ بھی ویریفائی نہ ہوا ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ووٹ جعلی ہے. اس کے اوپر شناختی کارڈ نمبر وغیرہ سارے ہوتے ہیں تو اس کو آپ ٹریس پھر بھی کر سکتے ہیں ان نمبروں کے ساتھ. لیکن اس میں جو آپ نے کہا نا گورنمنٹ کا کردار اس وقت کی ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو نالائکی اور نااہلی وہ الیکشن کمیشن کی تھی, کیونکہ یہ اس کی بنیادی ذمہ داری اسی کی ہے. صرف گورنمنٹ نے تو اس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, جو چیز چاہیے ہوتی ہے اسے مانگتے ہیں اس کو دے دیتی ہے. وہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں الیکشن سے پہلے 2013 کے الیکشن سے پہلے یہ کئی بار بات کر چکا تھا اور سینٹ میں تقاریر میری ریکارڈ پر ہیں کہ الیکشن کمیشن الیکشن سے پہلے کے مراحل میں اتنا اننیسیسریلی اپنے آپ کو انگیج کر رہا تھا کہ وہ جی کلمے پڑھ کے سناؤ تو یہ سوال بتاؤ تو وہ سوال بتاؤ, تمہاری پراپرٹی کتنی ہے, تو جو آپ کا نامینیشن فارم پیپر ہے اس کو انہوں نے الٹا سیدھا کر دیا تھا. وہ امیدواروں سے کلمہ سن رہے تھے, امیدواروں سے پوچھ رہے تھے کہ تم کتنے دیانتدار ہو اور خود جو ہے وہ دیانت نظر نہیں آئی. نہیں, اس وقت بھی میرا پوائنٹ یہ تھا اور میں نے بات کئی دفعہ کہی کہ جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کے دن الیکشن فیئر ہونے چاہیے, یہ اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں. یہ اور چیزوں میں الجھ گئے ہیں اور یہ تماشا اپنا بھی بنائیں گے اور ملک کا بھی بنائیں گے. اور اس وقت بھی ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکے گا. افتخار چودھری کے رول کو پی ٹی آئی نے تو بہت بعد میں مانا, ہم اس سے چیخ رہے تھے کہ یہ اس کی مداخلت جو ہے وہ غیر آئینی ہے. لیکن اس میں جو میں سمجھتا ہوں ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اس سے کہ الیکشن سے پہلے اگر کوئی شخص جس کی شاید آپ کو شکل اچھی نہ لگتی ہو, جس کی باتیں آپ کو اچھی نہ لگتی ہو, میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ کم از کم بات ٹھیک کر رہے تھے تو میں سمجھ لینا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کو افتخار چودھری کے خلاف کہی ہوئی ہماری کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی, الیکشن کمیشن کے متعلق ہماری کئی بات کوئی اچھی نہیں لگتی تھی. کوئی ایسی چیز جو ہم اسے اٹھا رہے تھے, اچھال رہے تھے, چیخ رہے تھے, یہ سب ہمیں اس لیے بری لگتی تھی کہ ہم کہہ رہے تھے. لیکن الیکشن کے بعد افتخار چودھری کا بھی رول ان کے سامنے آ گیا, الیکشن کمیشن کا رول بھی ان کے سامنے آ گیا, اور بے شمار چیزیں ایسی تھی جو یہ بات ان کی سمجھ میں آئی. تو اگر یہ شاید پہلے سمجھ جاتے, چیزوں کو ہم ٹھیک کر لیتے تو ہو جاتی. لیکن آج بھی میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں یہ راستہ آج بھی غلط ہے. اچھا, تو ہمیں ریفارمز کرنے چاہیے, ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے, جو غلطیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اگر ہم ان کو تو دور آج بھی نہیں کر رہے ہیں, دیکھیں نا آپ جوڈیشل کمیشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن ریفارمز کی طرف آپ تیزی سے نہیں جا رہے. اچھا پرویز رشید صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں سعید غنی صاحب کہ کم از کم الیکشن کمیشن کی نااہلی تو ثابت ہوئی, تو قانون میں, آئین میں کیا راستہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو غلطیاں کی ہیں جو اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں, جن کا ملبہ کبھی سعد رفیق صاحب پہ پڑ رہا ہے, کبھی کسی اور پہ پڑ رہا ہے, تو یہ غلطیاں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ میر صاحب میں عرض کروں, دیکھیے ہم یہ سارا کا سارا اگر اس کو پورے کے پورے ہم چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, پاکستان میں اس سے پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے, اور ایک الیکشن تو نہیں ہوا, بہت سے الیکشن ہوتے رہے, لیکن دنیا بھر کے جو انتخابات کو مانیٹرنگ کرتے ہیں, دنیا بھر کی جو جمہوریتیں ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, ان سب نے یہ کہا کہ ماضی کے مقابلے میں یہ الیکشنز بہت بہتر ہوئے اپنی ان سب غلطیوں کے باوجود. کیونکہ اس الیکشن میں دیکھیے کوئی حکومت نہیں تھی, نگران حکومتیں تھیں, نہ پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی, نہ مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی, نہ تحریک انصاف, لہذا سب کو ایون پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مل گیا. نمبر 2, ووٹر لسٹ جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے جب حکم دیا تو ووٹر لسٹ جو تھی اس میں سے جو ووٹ ایسے تھے جن کے بارے میں شک اور شبہ تھا وہ سارے ووٹ خارج کر دیے گئے. ووٹر لسٹ میں لوگوں کی تصویریں لگ گئیں, آئی ڈی کارڈ جو ہیں ان کا استعمال ہو گیا. تو پہلے کے مقابلے میں ایک بہتر نظام کے ذریعے اس الیکشن کو کرانے کی کوشش کی گئی. غلطیاں
आइंदा आप इससे भी बेहतर निज़ाम लेके आएंगे, उसमें भी हो जाएंगी। मैं आपको सिर्फ एक पढ़ के सुना देता हूं, जो नादरा की रिपोर्ट है उसको आप जरा गौर से पढ़ लीजिए। पहली बात तो ये कि उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि ये वोट इनवैलिड हैं, वो ये कहते हैं कि अनरीडेबल हैं, क्योंकि उनके जिम्मे काम ये लगाया गया था कि आप अंगूठे ये नादरा की रिपोर्ट 122 के बारे में, जी 122 के बारे में, वो कहते हैं कि अनरीडेबल हैं, यानी इन अंगूठों को पढ़ा नहीं जा सकता। फिर उसकी वजह वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस स्याही को और इस कागज को पढ़ने में कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो जो अंगूठों को पढ़ता है वो लिए भी इलेक्ट्रॉनिकली जाते हैं। अच्छा। वो स्याही से नहीं लिए जाते। एक तो वो तस्लीम करते हैं। एक बात जो मैं आपको उनकी पढ़ के सुनाना चाहता हूं, मेरे पास काफी डिटेल इसकी मौजूद है। वो कहते हैं कि बेस्ड ऑन द 31 प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद द सेम TOR, यानी माजी में जो उन्होंने 31 नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिकॉर्ड को चेक किया है, the expected error rate of writing down the ID card number is 12.7%, यानी 12.7% ऐसे वोट मिलते हैं जिन पे ID कार्ड नंबर गलत लिख लिया जाता है, क्योंकि रश मौजूद होता है, लाइनें लगी होती हैं, जो आदमी लिख रहा है उसने 1 लिखना था, 1 की जगह वो 7 लिख गया, या जल्दी में उसने लिखा तो खाने से बाहर लिख गया, तो ये एरर जो है 12.7% है। जबकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 122 में वो ये कहते हैं बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ओवर 1 मिलियन काउंटरफाइल्स, यानी 10 लाख में 12.7% गलती मिली है। इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी द नंबर ऑफ 6123 यानी 6123 रिप्रेजेंट्स ओनली 3.3%। अच्छा, यानी इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो गलतियां कम हुई हैं। जो 12.7 की एवरेज है वो 3.3 वो बताते हैं कि ये गलती है। वो ये नहीं कहते कि ये कोई किसी ने धांधली की है या किसी ने कोई जुर्म किया है या किसी ने, उससे आगे वो साफ तौर पर कहते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देयर वर 0 यूज्ड एंड 0 अनयूज्ड काउंटर फाइल्स, यानी कोई काउंटर फाइल ऐसी, जितनी इस्तेमाल हुए पेपर उतने ही यूज्ड मिले हमें, ठीक है, और जितने अनयूज्ड हैं वो भी पूरे मिले हमें, लिहाजा किसी वोट का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, ये वो कहते हैं कि ये दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा इलेक्शन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। ये नादरा की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन नादरा का काम ये तो नहीं, उनको जो TORs दिए गए थे ना जी, उनको जो TORs दिए गए थे उनसे पूछा गया था कि ये तो नहीं हुआ कि काउंटर फाइल मौजूद नहीं और बैलेट पेपर पढ़ गए, या बैलेट पेपर पड़ा हुआ और उसकी, क्योंकि ये इनका कहना ये था जी। चलो, मेरा ख्याल है कि अब ये उनकी रिपोर्ट में सारी बातें लिखी, मेरा ख्याल है कि ये सारे जो सवालात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनका असल जवाब तो जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट में ही आएगा, उसी में आएगा। दूसरा ये है ना कि जैसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने इनवैलिड नहीं कहा, नादरा का काम नहीं है कि ये तो लीगली जिसने इंक्वायरी करनी है वो डिटर्मिनेशन वहां पे होगी कि इनवैलिड है या नहीं है। जी मैं आपसे अर्ज करता हूं, धांधली हुई है नहीं हुई। जी मैं आपसे अर्ज करता हूं, वैलिड पेपर होने के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर आपका ID कार्ड नंबर लिखा हो। जब आप पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं, आप कहते हैं मैं परवेज रशीद हूं, आप अपना ID कार्ड उसको दिखाते हैं, यही हुआ ना जी प्रोसेस। वो वोटर लिस्ट में जाता है, वोटर लिस्ट में जाके परवेज रशीद के नाम से आपके ID कार्ड नंबर से मैच करता है चीज को, आपका एड्रेस देखता है, ID कार्ड पे जो कुछ लिखा है वो सारे को करने के बाद वो आपको वोट देता है। लिहाजा सारे के सारे वोट उस प्रोसेस में आए हैं, और इस प्रोसेस को कहीं पे भी ना चैलेंज किया गया है, ना इस प्रोसेस के बारे में कहीं कहा गया कि कोई एक वोट भी ऐसा नहीं निकला जो कि ID कार्ड के मुताबिक ना हो। जी, एक वक्फा, और वक्फे के बाद एक बहुत अहम सवाल है, उस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अब अहमद अवैस साहब, एक सवाल रह गया आज, क्योंकि बड़े अरसे बाद आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आपको याद है कि जिन दिनों में धरना चल रहा था और तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे दिए थे, तो आपसे हमारी बात हुई थी और आपने अपनी जो लीगल ओपिनियन दी थी वो ये थी कि ये इस्तीफे हो गए। उसके बाद अब ये वापस चले गए हैं असम्बली में। अब आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, बात मैंने जो उस वक्त भी कहा था वो बात मैंने बिल्कुल आइन के मुताबिक बात की थी। अब आइन में तो एक तरीक़ेकार दिया कि आप इस्तीफ़ा वंस आपने कहा कि मैंने मुस्ताफ़ी हो गया हूँ तो वो इट इज़ डन। प्रोसीजर आगे रूल्स बने हुए। अब ये तो जाके बाजमात भी वहाँ बैठे रहे हैं
ایک لائن لگا کے کہ یہ اسپیکر صاحب کے سامنے کہ بھی ہمیں آپ قبول کریں، اور وہ ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا، ان کو بیٹھے رہے. اور وہ رولز میں جہاں پہ ہے کہ اسپیکر اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اس کو ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے، اور وہ ڈیلے جو ہے دیٹ کاسٹ کہ وہ جا کے، کیونکہ ابھی نہیں ہوا تو وہ جا کے بیٹھ گئے. تو یہ بات، اس کے اوپر بھی اگر کوئی ڈٹرمینیشن جو ہے وہ اگر کوئی پٹیشن آئے تو شاید کورٹ میں اس کے متعلق کوئی بات سامنے آئے کہ یہ ایسی صورتحال میں ایگزیکٹ جو ہے وہ صورتحال بنتی کیا ہے، کیونکہ وہ رولز کو فالو کرتے ہوئے یا رولز کا سہارا لیتے ہوئے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اس کو ڈیلے کیا ہے. اس میں انڈاؤٹڈلی یہ بات جو ہے سامنے آئی، کیونکہ یہ آپ کی ٹیلی ویژن سب چینلز دکھاتے رہے ہیں کہ وہ ایک پوری کے پورے جا کے بیٹھے ہوئے وہاں پر اور انتظار کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے بار بار کہا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا. ہاں، اور سب نے یہ کہا. میر صاحب میں عرض کرتا ہوں، اویس صاحب محترم ہے، اویس صاحب کے ساتھ میں یقیناً اس بحث میں نہیں الجھ رہا، لیکن دیکھیے جوید ہاشمی صاحب نے اس میں ایک اچھی مثال قائم کی تھی. اگر میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں اور میں گو میں نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف کوئی فوٹو سیشن نہیں کر رہا استعفیٰ دینے کا، یا میں صرف لوگوں کو ایک گمراہ نہیں کرنا چاہ رہا اور میں واقعی استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، میں اس کو، یعنی میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، میں استعفیٰ دینے کی بات پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا، تو فلور آف دی ہاؤس میں آ کے کھڑے ہو کے سارے ہاؤس میں جوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ میں مستعفی ہو چکا ہوں اور میں واپس جا رہا ہوں، میں چل کے دوسرا الیکشن لڑوں گا. اس بات سے تو کسی کو کوئی نہیں روکتا تھا نا. یہ جتنے لوگ تھے عمران خان صاحب سمیت آتے، فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک دن ہاؤس میں آئے، انہوں نے تقریر فرمائی، اور تقریر کر کے جب وہ جا رہے تھے تو اسپیکر صاحب انہیں بلاتے رہے، پوچھتے رہے کہ شاہ صاحب میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، برائے مہربانی کھڑے ہو جائیے تاکہ میں آپ سے وہ بات پوچھ سکوں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب واپس تشریف لے گئے. انہوں نے وہاں پہ آ کے یہ ہاؤس میں نہیں کہا کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ استعفیٰ دیا نہیں جا رہا تھا، استعفیٰ دینے کے نام سے سیاست کی جا رہی تھی، ذرا دھرنے کی. لیکن اب اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی، استعفیٰ ہو چکا ہے، وہ استعفیٰ قبول کر لیں. دیکھیں یہ ایک آئینی مسئلہ ہے. آئین کے مطابق یہ اس پہ ایم کیو ایم نے کوئی موشن دیا ہے، جے یو آئی نے بھی دیا ہے. یہ نیشنل اسمبلی میں معاملہ ڈسکس ہوگا. لیکن میں جو اس کی ایک آئینی اور قانونی پوزیشن ہے وہ تو نیشنل اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. لیکن ایک بڑا اچھا طریقہ تھا کیا آپ فلور آف ہاؤس کھڑے ہوں، اگر واقعی آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تھے، یہ تو یہ استعفیٰ دینا جو تھا دراصل کنٹینر سیاست کو فیول مہیا کرنا. ایک سوال آپ کی پارٹی سے، میری رائے اس میں یہ تھی، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ ایم کیو ایم اور جے یو آئی نے موشن دی ہوئی ہے، کیا موقف؟ دیکھیں ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ان کے استعفے منظور نہیں ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آئین بھی تو ہے نا اس ملک میں. میری گزارش تو سنیں نا. ایک تو جو احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ رولز کے مطابق اسپیکر کو ایک اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی تسلی کرے، 43 اپنی تسلی کرے، اطمینان کرے. اب اس کو اس نے مس یوز کیا، کچھ کیا، وہ الگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس اختیار کے تحت انہوں نے ان کے استعفے تسلیم نہیں کیے. لیکن وہ بات ٹھیک ہے، اگر وہ دینا چاہتے تھے تو مطلب اگر میں استعفیٰ دینے پہ تل جاؤں اور آپ مجھے کہیں نہیں تم یہاں سے گھوم کے آؤ، تو میں تو گھوم کے آ جاؤں گا کہ اچھا بھائی یہ لے لو. لیکن اگر آپ میں کہوں نہیں ادھر سے تو میں نہیں آؤں گا، میں آؤں گا ادھر سے، آپ لے لو. اچھا، تو یہ دینا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ لینا بھی نہیں چاہتے تھے. مختصراً احمد اویس صاحب آخری بات کہ جو آئین کے آرٹیکل ہیں اس کے مطابق اب استعفیٰ تو ہو چکا ہے، کیونکہ اگر کوئی رکن 40 دن تک اسمبلی کے اجلاس سے غیر حاضر رہتا ہے تو پھر تو بغیر چھٹی کے، وہ بغیر چھٹی کے اور بغیر یہ موشن ہے نا، اسپیکر صاحب کریں اس کے اوپر، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا عدالت وہاں پہ. یہ وہاں پہ موشن تو آئی ایوان نے کرنا ہوتا ہے. تو ایوان یہ تو پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ نہیں، تو آئین کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اسپیکر جو ہے. میں نے بالکل نہیں کہا کہ آئین کی اہمیت نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ آئین کے بعد جو رولز بنے ہیں اس میں اسپیکر کو اختیار حاصل ہے. چلیں ٹھیک ہے، اب اس نے اپنے اس اختیار کا استعمال کیا ہے. چلیں بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. اور بہت سی باتیں ہوئی ہیں، آخر میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آئین کے تحت تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اسمبلی کے رکن ہیں یا نہیں ہیں، فیصلہ ہوگا اسمبلی کے اجلاس میں. ایم کیو ایم اور جے یو آئی نے موشن جو ہے وہ جمع کروا رکھی ہے، اس پہ اگر رائے شماری ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں قومی اسمبلی کیا فیصلہ کرتی ہے اور تحریک انصاف کیا فیصلہ کرتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کوئی ایسا تعلق بنتا نہیں ہے کہ میں اس وقت اس پہ کوئی تبصرہ کروں. میں نہیں اس معاملے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. ان کی جماعت نے اپنے ایک
दूसरे साथी से ये कहा है। अब डॉक्टर इशरतुल अबाद साहब को हमें मौका देना चाहिए कि डॉक्टर साहब इस पे क्या फैसला करते हैं। तो सईद गनी साहब, आपकी पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है सिंध में, और उससे इस दौर से पहले भी आपके साथ इशरतुल अबाद साहब जो है वो गवर्नर थे। 14 साल से वो गवर्नर हैं, 8 प्राइम मिनिस्टर और चौथे सदर के साथ वो काम कर रहे हैं। आप ये नहीं समझते कि MQM अगर कह रही है तो इखलाकी तौर पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं पहले ज़रा बात कर लूँ जो परवेशी साहब फरमा रहे हैं। बड़ी मुझे तो हैरत हुई जिस तरह उन्होंने कहा कि वो कुछ करें। देखें, गवर्नर बहरहाल वफाक का नुमाइंदा है। अब ये कहें कि MQM का है नहीं है, वो एक अलग बहस है, लेकिन लगाया हुआ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है और जब वो चाहें उसको हटा भी सकते हैं। तो MQM कहती है, उसके कहने पर ये हटाते हैं या नहीं हटाते हैं, बेसिकली तो ये सवाल होना चाहिए। लेकिन MQM की भी बात मुझे एक समझ इसलिए नहीं आई कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल ही अल्ताफ हुसैन साहब ने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया था कि ये हमारे गवर्नर नहीं पिछले महीने अप्रैल। जी, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन अब फिर ये कहना है कि जी वो इस्तीफा दे दें, तो या तो आप उनको ओन कर रहे हैं कि जी हमारा है, फिर आप कह रहे हैं जी क्योंकि हमारे साथ अब ठीक। लेकिन आपको याद है 2011 में भी इशरतुल अबाद साहब ने इस्तीफा दिया था, कुछ दिन बाद नहीं, वो पहले तो देखिए ये चले जाते थे बाहर और ऐसी बातें आती थी, लेकिन फिर MQM खुद उनको बुला देती थी वापस और वो माफ़ी तलाफी करके आ जाते थे। लेकिन इस मरतबा 1 महीना पहले जो आपने खुद बताया कि अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया इनसे कि नहीं अब वो हमारे गवर्नर नहीं है। जब आपके नहीं है तो फिर इस्तीफा का तो मुतालबा नहीं है, फिर तो आप वफाकी हुकूमत से ये कहेंगे जिनको हटाइए, अगर हमारे कोटे में है तो उसको निकाल दीजिए, हमें नहीं चाहिए ये, तो इस तरह होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि अगर इशरतुल अबाद साहब अगर मेरी बात समझ सके तो मेरा ख्याल है कि जिस जमात ने उनको लगाया था, अगर उनका एतमाद अब नहीं है उनको, तो शायद इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। अच्छा, अब अहमद अवैस साहब, आपसे मैं ये सवाल इसलिए नहीं करा कि आप इमरान खान साहब के वकील हैं, आप हामिद खान साहब के वकील हैं, आप लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं, एक आप माहिर कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, फेडरल गवर्नमेंट की बात सुन ली आपने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात सुन ली। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जिस पार्टी से इशरतुल अबाद का ताल्लुक है वो पार्टी मुतालबा कर रही है कि वो इस्तीफा दे दें, आइन क्या कहता है? आइन तो इसको गवर्नर जो है ही इज नॉट सपोज टू रिप्रेजेंट एनी पॉलिटिकल पार्टी। वो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा, वो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है और वो फेडरल गवर्नमेंट, और लगता ऐसा है, जरा सा इसको अब गौर से देखा जाए, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे आज हुई है, ऐसा महसूस होता है कि अब उनको ज्यादा एप्रीहेंशन है कि शायद वो गवर्नर को हटा देंगे। लिहाजा उन्होंने गवर्नमेंट ये मुतालबा करके गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल थोड़ी सी पैदा कर दी है कि हटाएंगे तो जी हमारे कहने पे हटाया जा रहा है, या वो महसूस किया जाए कि हम तो उसको अबंडन कर चुके हैं, तो अब इस वक्त गवर्नमेंट जो है उसको शायद ना हटाए। ये सिचुएशन उन्होंने पैदा की है, क्योंकि ये इसमें शक कोई नहीं है कि ये अल्ताफ हुसैन ने ये कहा तो है इससे पहले भी कि जी हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है, ला ताल्लुकी का इजहार किया है, लेकिन वो सिर्फ इस बुनियाद पे किया था कि क्योंकि वो गवर्नर है इसलिए उनका ताल्लुक किसी पार्टी से अब नहीं है। लेकिन ये मुस्तनद बात है कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, ये अल्ताफ हुसैन के बड़े करीबी और कॉन्फिडेंशियल जो हजरात रहे हैं उनमें से ये एक। ये 1990 में सिंध की सूबाई हुकूमत के हाउसिंग मिनिस्टर थे। जी बिल्कुल, और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल थे, और अब भी जो है इनका वो ताल्लुक नहीं टूटा है। और जैसे अभी ये बात की है ना, बड़ी सही बात है कि इस वक्त ये कहना कि वो इस्तीफा दे दें, इसका मतलब है कि वो ये महसूस किया जा रहा है, या ये तासुब तो उसे यही मिलता है कि ये फिर अभी भी MQM के डिसिप्लिन में है कि वो इस्तीफा दे दें इनके कहने के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उन्होंने एक बंद बांधा है कि वफाकी हुकूमत जो है उनको ना हटाए। अच्छा, अब इस पर भी आप कुछ नहीं बोलेंगे परवेज रशीद साहब कि वफाकी हुकूमत जो है ना हटाए, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? मीर साहब, कराची का मामला बड़ा ही संजीदा मामला है। हाँ। सिंध का मामला, अब चूंकि हमारी हुकूमत जो है, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक ऐसा रवैया या एक ऐसी फजा रखी जो पाकिस्तान में हमारे आने से पहले भी थी कि पार्लिमानी पार्टीज जो हैं, जो पॉलिटिक्स जो है उसको अब ये इस तरह की उखाड़ पछाड़ जो है उससे जितना भी बच के रहा जाए, और बाहमी सलाह मशवरे के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल के सबको साथ लेके चला जाए, और कराची के मामलात को ठीक करना वफाकी हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, सिंध हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। तो ये इस मजलिस में जहाँ पे हम बैठे में, मैं इस पे तबसरा इसीलिए नहीं करता कि हमें मौका देना चाहिए जो सियासी जमातों की क़यादतें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो बाहमी मशवरे के साथ अगर कोई कदम उठाना चाहें तो हमारी गुफ्तगू जो है वो
करना इसलिए मुनासिब नहीं है। चले वैसे ही आपको तंग करने के लिए एक सवाल कर लेता हूँ। जी। अगर आप इशरतुल अबाद साहब की जगह पे हों, आपकी पार्टी आपसे कहे कि परवेज रशीद साहब अब आप इस्तीफा दे दे, तो आप क्या करेंगे? मेरी पार्टी तो मुझे जो कहेगी, मैं तो हमेशा अपनी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टीज में ये डिसिप्लिन चलता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों से कहती हैं, वो सिर्फ मुझे ही नहीं, वो तो सईद गनी साहब से भी कहेंगे तो वो भी वही कर लेंगे। तो सईद गनी साहब भी कह रहे हैं मैं आपको अगर पार्टी का इस्तीफा तो आप दे देंगे, बगैर सोचे समझे आप भी दे देंगे? हाँ, तो दे देंगे, लेकिन आप ये मंतक जो है इसको उस तरफ मेरे ख्याल में ना ले जाए। मैं कहता हूँ कि ये पार्टी लीडर्स जो हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको मशवरा करना चाहिए कि एक सूरत हाल पैदा होगी। डॉक्टर साहब के लिए भी एक सूरत हाल पैदा हो गई है, MQM ने भी अपनी एक मौक़िफ़ जो है वो दे दिया है, तो उस पर सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बाहमी मशवरे के साथ इसका जो भी हल निकालें वो एक अच्छा हल होगा। क्योंकि बुनियादी मरकज़ ये बात क्या नहीं है कि सिंध में किसको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर साहब से इस्तीफ़ा लिया जाता है या नहीं लिया जाता। बुनियादी मकसद ये है कि सिंध के हालात को बेहतर करने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं उनको मुतासिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा सियासी कदम नहीं उठना चाहिए जिसके नतीजे में कराची में जो जराइम है और कराची में जो सूरत हाल बेहतर हुई है वो मुतासिर ना हो, बल्कि मजीद बेहतरी की तरफ कदम चलें। तो सब स्टेक होल्डर्स को मिलजुल के इस पे कोई मशवरा करके अपनी राय को लेकिन परवेज साहब अगर इशरतुल अबाद साहब की पार्टी उनके साथ नहीं है तो फिर तो वो स्टेक होल्डर ना हुए, तो फिर तो वो किसी और के नुमाइंदे हो गए। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये वो भी एक स्टेक होल्डर हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। अब मैं जरा अहमद अवैस साहब, क्योंकि आप हामिद खान साहब के वकील थे, ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज NA 125 का जो फैसला हुआ है, तो आप नहीं समझते कि साद रफीक साहब को जो रिलीफ मिला है और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल हो गया है, तो ये हामिद खान साहब की बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के इसके जो रोपा एक्ट है उसके अंदर ये प्रोविजन ये है कि राइट ऑफ अपील जो है वो फर्स्ट अपील वो सुप्रीम कोर्ट में है, और किसी भी स्टैट्यूट के अंदर जब राइट ऑफ अपील होता है तो वो एज ए मैटर ऑफ राइट उसको वो एडमिट हो जाती है, पहली बात। और जब वो एडमिट हो जाती है तो इनवेरिएबली वो ऑर्डर को सस्पेंड कर देते हैं, जहां को बहुत ऐसी ग्लेरिंग बात ना हो। अब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक तरफ सस्पेंड करके और साथ ही शॉर्ट डेट भी लगा दी है। उन्होंने कहा कि आप सब तैयार होकर आएं, कंसाइज स्टेटमेंट वगैरह भी दाखिल कर दें और ये विद इन 4 वीक्स इसका हम फाइनल फैसला करेंगे। तो इसलिए उसमें ये एक नॉर्मल है। आप इससे पहले भी ये अपीलें जितनी दायर हुई हैं आप देखिए, सो मच हो कि अभी इनके चौधरी एजाज साहब थे जो बाद में तहरीक इंसाफ में आ गए, MNA थे इनके, वो नीचे के अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया था जाली डिग्री के ऊपर, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे उनकी अपील हुई और अपील जाते ही उनका सस्पेंड हो गया। और उसके बाद अब जब फाइनल फैसला हुआ तो उन्होंने वो नीचे का फैसला अपहोल्ड किया और वो फारिग कर दिया उनको। तो ये एक नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी शिकस्त वाली बात नहीं है। हाँ, फाइनल जिस वक्त फैसला डिटेल आर्ग्यूमेंट्स होंगी वहां पे तमाम, क्योंकि अपील को कहा जाता है कि कंटिन्यूशन ऑफ सूट है, ये नीचे की प्रोसीडिंग की कंटिन्यूएशन है, लिहाजा वहां पर तमाम जितनी एविडेंस रिकॉर्ड हुई है, स्टेटमेंट एज वेल एज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, वो तमाम जो है वो डिस्कस होंगी, वो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होगी, वो सारा रिकॉर्ड सामने आएगा और वहां पे फिर ये बातें जो हैं जो उनकी फेवर में हैं या उनके अगेंस्ट हैं वो आर्ग्यूमेंट्स होंगी और वहां फैसला होगा। सईद गनी साहब, यहाँ पे बल्कि एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, उसके अंदर एक बड़ी अलार्मिंग और एक ऐसी उसके अंदर पैराग्राफ एक दो मौजूद हैं, इसके बावजूद के उन्होंने एक पैरा में ये भी कहा कि जी ये इन्वॉल्व नहीं है और ये कोई भी इसमें किसी के मैलाफाइडी नहीं है, लेकिन एक पैराग्राफ में उन्होंने इतना डिटेल से ये मेंशन किया है कि ये तमाम का तमाम स्टाफ जो था, ये स्टाफ जो है ये किसने अपॉइंट किया, ये कहाँ से आया, और ये ना तो DRO की उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है, ना जो ROs हैं उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है, और ना इसकी अप्रूवल जो है वो इलेक्शन कमीशन से है। ये डिटेल से और कहा है दिस इज दी, उन्होंने इसको बुनियाद बनाया है फॉर मटेरियल इरेगुलरिटी। तो ये आपके ख्याल में सईद गनी साहब बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शंस नहीं है? एक ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो जज है उसकी
जो जजमेंट है उसमें से मुस्लिम लीग नून को भी रिलीफ नजर आ रही है अपने लिए, पीटीआई को भी रिलीफ नजर आ रही है, तो बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शंस नहीं है, इसकी क्या वजह है? उसमें है तो सही, मेरा ख्याल है दोनों जमातें बड़ी खुश थी इस फैसले के आने के बाद। लेकिन अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले आप देखें मुख्तलिफ शहरों से जो आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा तजादात हैं। कहीं पर एक ही जैसा मटेरियल है, इल्ज़ामात एक जैसे हैं, शवाहिद एक जैसे हैं, कहीं पर वो डिसमिस हो गई है, कहीं पर वो एडमिट हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, ये भी हुआ है। और हमारे यहाँ तो ये भी हुआ 2 या 3 शायद कंस्टिट्यूंसीज में कि जो सेकंड आने वाला कैंडिडेट था उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आप जीत गए। गौस अली शाह, लियाकत चतोई साहब का केस सबसे इंटरेस्टिंग है, 35,000 के मार्जिन से हारे में वो, 22,000 कुछ सौ वोट उनके हैं और 57,000 वोट जो है हमारी। गौस अली शाह का भी ऐसे ही हुआ, गौस अली शाह का भी ऐसा ही हुआ है। तो बहरहाल अगर वहाँ, लेकिन उसमें ये भी तो एक चीज इंटरेस्टिंग थी ना कि गौस अली शाह और लियाकत चतोई ने जैसे ही अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत की तो ट्रिब्यूनल का फैसला उनके हक में आ गया। बहरहाल ये तो अजीब इत्तेफाकात हैं, लेकिन मतलब इतने मार्जिन से हारे हुए, हम तो कहते हैं री इलेक्शन अनाउंस कर देते ना, सबसे आसान सी बात है, दोबारा हो जाता, पता चल जाता कि दांडी। लेकिन 125 में तो उन्होंने कहा कि री इलेक्शन करवाएं। मैं ये तो आपको बता रहा हूँ, जो आपने मुझसे पूछा ना कि जी अजीब उसमें कंट्राडिक्शंस हैं, तो कंट्राडिक्शन हैं काफ़ी फैसलों में। और कराची में भी ये हुआ है कि एक ही जज साहब हैं, उन्होंने किसी कंस्टिट्यूंसी में जो है वो डिसमिस कर दिए पिटीशन और किसी में उन्हीं ग्राउंड्स पर एक्सेप्ट भी कर लिए। तो ये तजादात हैं और मुझे नहीं पता कि किन चीज़ों को सामने रखते हुए उन्होंने किया। जी परवेज रशीद साहब, अब आप वजीर कानून भी हैं, अब वजीर इत्तलात नहीं, वजीर कानून की हैसियत से क्या कहेंगे? जो अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि अभी मामला खत्म नहीं हुआ। मीर साहब, ज़ाहिर है कि एक अपील है, अपील का फैसला होना है, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि तहरीक जो हमारे लिए इत्मीनान का सबब है, जिसके लिए हम अल्लाह ताला के भी शुक्रगुजार हैं कि हम सुरखरू हुए हैं कि हम पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे, कम से कम किसी ट्रिब्यूनल के फैसले से अभी तक उन इल्ज़ामात को तस्दीक नहीं मिली। इर्रेगुलरिटीज़ तो ये लोग कभी मानते ही नहीं थे। हम पहले दिन से कहते थे कि इलेक्शंस हैं, बहुत बड़े इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में इर्रेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, उसका तल्लक किसी चोरी से नहीं है, उसका तल्लक किसी धांधली से नहीं है, उसका तल्लक किसी के इलेक्शन चोरी करने से नहीं है। इनका मौक़िफ़ था कि नहीं, इर्रेगुलरिटीज़ नहीं हुई हैं, धांधली हुई हैं। इस फैसले में साफ लफ्ज़ों में लिखा गया है कि किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। उन्होंने कहीं, ये इनका कहना ये था, इनके वकील साहब ने बाहर आके कहा कि जी जज साहब जो थे कोई गालबन उन्होंने पैसे कोई ले लिए, कोई करोड़ों रुपए का जिक्र किया गया, 2 करोड़ का जिक्र सईद गनी साहब कह रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे उन्होंने आके कहा, वकील साहब ने जो हामिद खान साहब का मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन फैसले में ये लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल के फैसले में कि ना किसी ने पैसे लिए, ना किसी ने किसी को पैसे दिए, कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई। साद रफीक साहब जो हमारे एमएनए हैं, उन पर कोई एक इल्ज़ाम नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि जी बैलेट पेपर जो हैं उर्दू बाजार से छपवाए गए, किसी भी फोरेंसिक रिपोर्ट में एक बैलेट पेपर ऐसा नहीं निकला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का छपा हुआ ना हो और उर्दू बाजार से छपा हो। बल्कि अब तो ये गवाहियां भी हो गई हैं कि सारे के सारे बैलेट पेपर जो हैं वो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से छापे गए और फौज की निगरानी में छापे गए। तो कोई जो इनके इल्जामात थे कि पैसों का लेन देन करके किया गया, इनका इल्जाम था कि बैलेट पेपर बाजार से छुपवाए गए, इनका इल्जाम था कि जाली वोट डाले गए, इस तरह की कोई भी एक चीज जो है, हाँ कहीं पे दस्तखत नहीं हुए, कहीं पे अंगूठा नहीं लगा, कहीं पे मोहर नहीं लगी, कहीं पे फॉर्म जो है वो सीधे तरीके से भरा नहीं गया। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं कहा गया कि साद रफीक साहब ने इस इंतखाब में कोई धांधली की है और उस धांधली के नतीजे में उन्होंने इलेक्शन को हासिल किया है। बल्कि ये कहा गया कि साद रफीक साहब को बरीउल जिम्मा करार दिया गया। हमारे लिए ये इत्मीनान का सबब है कि जो धरना सियासत थी, जो कंटेनर पे खड़े होकर तकरीरें हमारे खिलाफ की जाती थी और जिसके बदले में हमसे इस्तीफे मांगे जाते थे या हमारी गर्दनें उतारने की बात की जाती थी और पार्लियामेंट पे हमले किए जाते थे, पीटीवी पर हमले किए जाते थे, वो तकरीरें जरा याद कीजिए ना तो ये वो इल्जाम ट्रिब्यूनल में लेके गए और ना ही ये इल्जामात किसी दूसरी अदालत में आज तक ये लेके गए। लेकिन चूंकि बहरहाल दोनों मामलात अभी अदालतों में चल रहे हैं, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि अदालतों में जो चीजें चल रही हैं उन पर मैं गुफ्तगू करूं। लेकिन हमारे इत्मीनान का सबब यह है, आपने कहा कुछ भी ना कहा और कह भी गए, लेकिन अभी कुछ कहते कहते रह भी गए। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि हम मुतमिन हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और अल्लाह ताला ने इन्होंने अपनी कोई भी इल्जाम जो कंटेनर से खड़े होकर हम पर लगता था
उस इल्जाम का जिक्र करते हुए भी अब ये थोड़े से अच्छा झिझकते हैं। आपने जवाब देना ज़ाहिर बात है, आप हामिद खान साहब के वकील भी हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, आपने जवाब देना, लेकिन एक मुझे वक्फा लेना, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अहमद अवैस साहब, वक्फे से पहले परवेज रशीद साहब ने कहा कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, तो अब मैं भी कुछ कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ जवाब जरूर दूंगा। थोड़ा सा इनका बात यह है कि मैंने, देखिए, जब मैसिव प्लान रिगिंग की बात करते हैं या ऑर्गेनाइज रिगिंग की बात करते हैं, तो वो कहते हैं उसकी बुनियाद ये है कि नॉट दैट के वहाँ पे कैंडिडेट्स रिगिंग करते हुए नजर आते हैं या आम जो है सपोर्टर्स को उसमें शामिल किया गया है, बल्कि ये तमाम का तमाम जो है प्रोसेस जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और आरओस को। यही बात अगर इस जजमेंट के अंदर इतनी वजाहत से दे दी उन्होंने कि ये मेरे ख्याल में ये दिस विल बी पिक्ड अप, इवन जो कमीशन इंक्वायरी कर रहा है वहां पर भी ये बात टेकअप होगी कि ये जो है इट इज जिस तरह वो कि वो लिस्ट आई कहां से, वो कौन देने वाले थे। जैसे वो उसने कहा था ना, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत में बात की थी उसने, चर्चिल ने एक जगह पे, चर्चिल जब गया यहाँ से सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका में वो सब लोग इकट्ठे हो गए और उस जमाने में एकदम से वो उसने आयरन कर्टन लगा दिया था रशिया ने, और वो कोल्ड वार का जमाना शुरू हो गया था। तो उन्होंने क्वेश्चन इससे पुट किया कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रशिया, तो उसका जवाब क्या था, देखिए, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि the future I cannot foretell the future of Russia, it is a riddle wrapped in mystery inside an enigma। तो ये चीज जो है कि वो लिस्ट कैसे बनी, कहां से आई और कौन लोग थे जिन्होंने वो लिस्ट तैयार करके वो उसके कंप्यूटर में डाल दी। ये जज साहब लिख रहे हैं इस फैसले के अंदर कि DRO के कंप्यूटर के अंदर वो लिस्ट डाली गई थी और वहां से सर्कुलेट हुई है। अच्छा, और वो कौन करने वाले थे नहीं पता। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरे, उन्होंने वो प्रोसेस किया कि 265 पोलिंग स्टेशंस में से उन्होंने 10 पिक किए कि इनमें से चेक करते हैं कि क्या क्या पोजीशन है वो नादरा से चेकिंग के लिए। तो वो जो 10 निकाले गए, उनमें से 2 पोलिंग स्टेशन जो थे ऐसे थे जिनके बैग्स ही मिसिंग है टोटल, और बाकी जो दे उनमें से मोर देन 50% जो थे वो अनट्रेसेबल वोटर है, वोट है। तो इसकी जिम्मेदार तो इलेक्शन कमीशन हो सकती है या वो हुकूमत हो सकती है जो उस वक्त इक्तदार में, यकीनन जो भी होंगे, लेकिन बात ये है कि ये मसला ये हुआ ही ऐसे है कि इट इज ये आउट ऑफ ब्लू नहीं हुआ ये बात जो है इसको आप देखें। ठीक है। अच्छा सईद गनी साहब, आप अगर NA 122 125 को छोड़ देते हैं, NA 122 देख लें तो उसकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है कि शनाख्ती सिस्टम से गुजारे गए जो वोट थे 1,84,151 और जिन वोटों पर अंगूठों की तस्दीक की गई 73,448 जो 40% बनते हैं। इन पे नाकिस फिंगरप्रिंट्स वाले वोट जो हैं वो 93,852, गलत शनाख्ती कार्ड्स नंबर जिन्हें नादरा ने कभी जारी नहीं किया 6,123, और जिन वोटों पर कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर एक से ज्यादा मरतबा लिखे गए 255 और जिन पर फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं थे वो तकरीबन 1,715, और ऐसे वोट जो NA 122 में शामिल नहीं थे ये 570 थे। अब ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है इससे आप क्या नतीजा निकालते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं चौधरी निसार साहब की बहुत सारी बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन एक बात जो करते हैं उससे मैं एग्री करता हूँ कि जिन वोटों की तस्दीक नहीं होती है उसका ये मतलब नहीं है कि वोट जाली है। ठीक है, ये बिल्कुल, लेकिन PTI इसको इस तरह फ्रेज करती है कि जैसे ये जो सारे वोट थे 93,000 जाली हैं। ये नहीं है। मुमकिन है जो वोट मैंने डाला हो, मेरे अंगूठे पे भी स्याही ठीक न लगाई गई हो, वो वोट भी वेरीफाई ना हुआ हो, तो इसका मतलब नहीं कि वोट जाली है। उसके ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह सारे होते हैं, तो उसको आप ट्रेस फिर भी कर सकते हैं उन नंबरों के साथ। लेकिन इसमें जो आपने कहा ना गवर्नमेंट का किरदार उस वक्त की हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो नालायकी और नाअहली वो इलेक्शन कमीशन की थी, क्योंकि ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी उसी की है। सिर्फ गवर्नमेंट ने तो उसको सपोर्ट करना होता है, फैसिलिटेट करना होता है, जो चीज़ चाहिए होती है उसे मांगते हैं उसको दे देती है वो। आपको शायद याद होगा कि मैं इलेक्शन से पहले 2013 के इलेक्शन से पहले ये कई बार बात कर चुका था और सेनेट में तकारीर मेरी रिकॉर्ड पर है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से पहले के मराइल में इतना अननेसेसरीली अपने आप को एंगेज कर रहा था कि वो जी कलमे पढ़ के सुनाओ तो ये सवाल बताओ तो वो सवाल बताओ, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, तो जो आपका नॉमिनेशन फॉर्म पेपर है उसको उन्होंने उल्टा सीधा कर दिया था। वो उम्मीदवारों से कलमा सुन रहे थे।
امیدواروں سے پوچھ رہے تھے کہ تم کتنے دیانتدار ہو اور خود جو ہے وہ دیانت نظر نہیں آئی. نہیں اس وقت بھی میرا پوائنٹ یہ تھا اور میں نے بات کئی دفعہ کہی کہ جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کے دن الیکشن فیئر ہونے چاہیے, یہ اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں, یہ اور چیزوں میں الجھ گئے ہیں اور یہ تماشا اپنا بھی بنائیں گے اور ملک کا بھی بنائیں گے. اور اس وقت بھی ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکے گا. افتخار چودھری کے رول کو پی ٹی آئی نے تو بہت بعد میں مانا, ہم اس وقت چیخ رہے تھے کہ یہ اس کی مداخلت جو ہے وہ غیر آئینی ہے. لیکن اس میں جو میں سمجھتا ہوں ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اس سے کہ الیکشن سے پہلے اگر کوئی شخص جس کی شاید آپ کو شکل اچھی نہ لگتی ہو, جس کی باتیں آپ کو اچھی نہ لگتی ہو, میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ کم از کم بات ٹھیک کر رہے تھے تو میں سمجھ لینا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کو افتخار چودھری کے خلاف کہی ہوئی ہماری کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی, الیکشن کمیشن کے متعلق ہماری کئی بات کوئی اچھی نہیں لگتی تھی. کوئی ایسی چیز جو ہم اسے اٹھا رہے تھے, اچھال رہے تھے, چیخ رہے تھے, یہ سب ہمیں اس لیے بری لگتی تھی کہ ہم کہہ رہے تھے. لیکن الیکشن کے بعد افتخار چودھری کا بھی رول ان کے سامنے آ گیا, الیکشن کمیشن کا رول بھی ان کے سامنے آ گیا, اور بے شمار چیزیں ایسی تھی جو یہ بعد میں ان کی سمجھ میں آئی. تو اگر یہ شاید پہلے سمجھ جاتے, چیزوں کو ہم ٹھیک کر لیتے تو ہو جاتی. لیکن آج بھی میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں یہ راستہ آج بھی غلط ہے. اچھا, تو ہمیں ریفارمز کرنے چاہیے, ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے, جو غلطیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اگر ہم ان کو تو دور آج بھی نہیں کر رہے ہیں, دیکھیں نا آپ جوڈیشل کمیشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن ریفارمز کی طرف آپ تیزی سے نہیں جا رہے. اچھا پرویز رشید صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں سعید غنی صاحب کہ کم از کم الیکشن کمیشن کی نااہلی تو ثابت ہوئی, تو قانون میں, آئین میں کیا راستہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو غلطیاں کی ہیں جو اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں, جن کا ملبہ کبھی سعد رفیق صاحب پہ پڑ رہا ہے, کبھی کسی اور پہ پڑ رہا ہے, تو یہ غلطیاں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ میر صاحب میں عرض کروں, دیکھیے ہم یہ سارا کا سارا اگر اس کو پورے کے پورے ہم چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, پاکستان میں اس سے پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے, اور ایک الیکشن تو نہیں ہوا, بہت سے الیکشن ہوتے رہے, لیکن دنیا بھر کے جو انتخابات کو مانیٹرنگ کرتے ہیں, دنیا بھر کی جو جمہوریتیں ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, ان سب نے یہ کہا کہ ماضی کے مقابلے میں یہ الیکشنز بہت بہتر ہوئے اپنی ان سب غلطیوں کے باوجود. کیونکہ اس الیکشن میں دیکھیے کوئی حکومت نہیں تھی, نگران حکومتیں تھیں, نہ پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی, نہ مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی, نہ تحریک انصاف, لہذا سب کو ایون پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مل گیا. نمبر 2, ووٹر لسٹ جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے جب حکم دیا تو ووٹر لسٹ جو تھی اس میں سے جو ووٹ ایسے تھے جن کے بارے میں شک اور شبہ تھا وہ سارے ووٹ خارج کر دیے گئے. ووٹر لسٹ میں لوگوں کی تصویریں لگ گئیں, آئی ڈی کارڈ جو ہیں ان کا استعمال ہو گیا. تو پہلے کے مقابلے میں ایک بہتر نظام کے ذریعے اس الیکشن کو کرانے کی کوشش کی گئی. غلطیاں آئندہ آپ اس سے بھی بہتر نظام لے کے آئیں گے, اس میں بھی ہو جائیں گی. میں آپ کو صرف ایک پڑھ کے سنا دیتا ہوں, جو نادرا کی رپورٹ ہے اس کو آپ ذرا غور سے پڑھ لیجئے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ ووٹ انویلڈ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ریڈیبل ہیں, کیونکہ ان کے ذمہ کام یہ لگایا گیا تھا کہ آپ انگوٹھے, یہ نادرا کی رپورٹ 122 کے بارے میں, جی 122 کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ ان ریڈیبل ہیں, یعنی ان انگوٹھوں کو پڑھا نہیں جا سکتا. پھر اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مکینیکل سسٹم, الیکٹرانک سسٹم جو ہے ہمارا الیکٹرانک سسٹم اس سیاہی کو اور اس کاغذ کو پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو انگوٹھوں کو پڑھتا ہے وہ لیے بھی الیکٹرانکلی جاتے ہیں. اچھا, وہ سیاہی سے نہیں لیے جاتے. ایک تو وہ تسلیم کرتے ہیں. ایک بات جو میں آپ کو ان کی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, میرے پاس کافی ڈیٹیل اس کی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیسڈ آن دا 31 پریویس کانسٹیٹوئنسیز ود دا سیم TOR, یعنی ماضی میں جو انہوں نے 31 نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسیز کے ریکارڈ کو چیک کیا ہے, the expected error rate of writing down the ID card number is 12.7%, یعنی 12.7% ایسے ووٹ ملتے ہیں جن پہ آئی ڈی کارڈ نمبر غلط لکھ لیا جاتا ہے, کیونکہ رش موجود ہوتا ہے, لائنیں لگی ہوتی ہیں, جو آدمی لکھ رہا ہے اس نے 1 لکھنا تھا, 1 کی جگہ وہ 7 لکھ گیا, یا جلدی میں اس نے لکھا تو خانے سے باہر لکھ گیا. تو یہ ایرر جو ہیں 12.7% ہیں. جبکہ اس کانسٹیٹوئنسی میں 122 میں وہ یہ کہتے ہیں based on analysis of over 1 million counterfeits, یعنی 10 لاکھ میں 12.7% غلطی ملی ہے. In this constituency the number of 6123 یعنی 6123 represents only 3.3%. اچھا, یعنی اس کانسٹیٹوئنسیز میں تو غلطیاں کم ہوئی ہیں. جو 12.7 کی ایوریج ہے وہ 3.3 وہ بتاتے ہیں کہ یہ غلطی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی کسی نے دھاندلی کی ہے یا کسی نے کوئی جرم کیا ہے یا کسی نے,
اس سے آگے وہ صاف طور پر کہتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, there were 0 used and 0 unused counter files. یعنی کوئی کاؤنٹر فائل ایسی, جتنی استعمال ہوئے پیپر اتنے ہی یوزڈ ملے ہمیں, ٹھیک ہے, اور جتنے ان یوزڈ ہیں وہ بھی پورے ملے ہمیں, لہذا کسی ووٹ کا کوئی غلط استعمال نہیں ہوا. اچھا, یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھا الیکشن اس کانسٹیٹنسی میں ہوا ہے. یہ نادرا کی رپورٹ کہہ رہی ہے, جو نہیں ان کو جو ٹی او آرز دیے گئے تھے نا جی, ان کو جو ٹی او آرز دیے گئے تھے ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ تو نہیں ہوا کہ کاؤنٹر فائل موجود نہیں اور بیلٹ پیپر پڑ گئے, یا بیلٹ پیپر پڑا ہوا اور اس کی, کیونکہ یہ ان کا کہنا یہ تھا جی. چلے میرا خیال ہے کہ یہ ان کی رپورٹ میں ساری باتیں لکھی, میرا خیال ہے کہ یہ سارے جو سوالات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا اصل جواب تو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں آئے گا, اسی میں آئے گا. دوسرا یہ ہے نا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انویلڈ نہیں کہا, نادرا کا کام نہیں ہے کہ یہ تو لیگلی جس نے انکوائری کرنی ہے وہ ڈٹرمینیشن وہاں پہ ہوگی کہ انویلڈ ہے یا نہیں. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ویلڈ پیپر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہو. جب آپ پولنگ سٹیشن پہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں پرویز رشید ہوں, آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اس کو دکھاتے ہیں, یہی ہوا نا جی پروسیس. وہ ووٹر لسٹ میں جاتا ہے, ووٹر لسٹ میں جا کے پرویز رشید کے نام سے آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر سے میچ کرتا ہے چیز کو, آپ کا ایڈریس دیکھتا ہے, آئی ڈی کارڈ پہ جو کچھ لکھا ہے وہ سارے کو کرنے کے بعد وہ آپ کو ووٹ دیتا ہے. لہذا سارے کے سارے ووٹ اس پروسیس میں آئے ہیں, اور اس پروسیس کو کہیں پہ بھی نہ چیلنج کیا گیا ہے, نہ اس پروسیس کے بارے میں کہیں کہا گیا کہ کوئی ایک ووٹ بھی ایسا نہیں نکلا جو کہ آئی ڈی کارڈ کے مطابق نہ ہو. جی ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد ایک بہت اہم سوال ہے, اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب احمد اویس صاحب ایک سوال رہ گیا آج, کیونکہ بڑے عرصے بعد آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جن دنوں میں دھرنا چل رہا تھا اور تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی نے استعفے دیے تھے, تو آپ سے ہماری بات ہوئی تھی اور آپ نے اپنی جو لیگل اوپینین دی تھی وہ یہ تھی کہ یہ استعفے ہو گئے. اس کے بعد اب یہ واپس چلے گئے ہیں اسمبلی میں, اب آپ کی اوپینین کیا ہے؟ دیکھیے بات میں نے جو اس وقت بھی کہا تھا وہ بات میں نے بالکل آئین کے مطابق بات کی تھی. اب آئین میں تو ایک طریقہ کار دیا کہ آپ استعفیٰ ونس آپ نے کہا کہ میں نے مستعفی ہو گیا ہوں تو وہ اٹ از ڈن. پروسیجر آگے رولز بنے ہوئے. اب یہ تو جا کے باجماعت بھی وہاں بیٹھے رہے ہیں ایک لائن لگا کے کہ یہ اسپیکر صاحب کے سامنے کہ بھی ہمیں آپ قبول کریں, اور وہ ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا, بیٹھے رہے. اور وہ رولز میں جہاں پہ ہے کہ اسپیکر اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, اس کو ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے, اور وہ ڈیلے جو ہے دیٹ کاسٹ کہ وہ جا کے, کیونکہ ابھی نہیں ہوا تو وہ جا کے بیٹھ گئے. تو یہ بات, اس کے اوپر بھی اگر کوئی ڈٹرمینیشن جو ہے وہ اگر کوئی پٹیشن آیا تو شاید کورٹ میں اس کے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی ہی پارٹی کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کر دیا اور ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. آج کی یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آج صبح سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور کے حلقہ NA 125 میں جو ایک الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے, اور اس کے بعد جو خواجہ سعد رفیق ہیں ان کی قومی اسمبلی کی رکنیت بحال ہو گئی ہے, اور اس پر اب 1 مہینے کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی. تو یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس کے علاوہ آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ بہت سے اخبارات میں ایک امریکی صحافی سیمور ہرش کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم نمایاں سٹوری شائع ہوئی ہے, جس میں سیمور ہرش نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2011 میں جو ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن ہوا تھا, اس آپریشن کا پاکستان کے فوجی حکام کو علم تھا. اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی کا ذکر ہے, اس وقت کے DGISI جنرل احمد شجاع پاشا کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے علم میں تھا سب, اور ان کے علم کے مطابق ہی یہ سارا آپریشن ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو 1 سال پہلے نیو یارک ٹائمز میں کولیٹا جال, ان کا بھی ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے یہی بات کچھ مختلف انداز میں کہی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ a Pakistani official told me that the United States had direct evidence that the ISI chief Lieutenant General Ahmad Shujaa Pasha knew of Bin Laden's presence in Abbottabad. تو یہ جو سیمور ہرش نے بات کی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے, لیکن جو سیمور ہرش کی جو سٹوری
آج پوری دنیا میں بہت نمایاں انداز میں ہائی لائٹ ہوئی ہے. اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر عامر عزیز کا ذکر ہے. ڈاکٹر عامر عزیز لاہور کے ایک مشہور فزیشین ہیں, ایک ڈاکٹر ہیں, آرتھوپیڈک سرجن ہیں, اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایبٹ آباد میں اس جگہ پر قریب ہی رہتے تھے جہاں پہ اسامہ بن لادن بھی رہتا تھا, اور انہوں نے آرمی کا میجر بھی قرار دیا ہے. تو ڈاکٹر عامر عزیز صاحب سے ہم نے رابطہ کیا, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ اکتوبر 2002 میں آپ کو ایف بی آئی نے لاہور سے حراست میں لیا تھا, آپ کی تفتیش بھی کی تھی, اور پھر اس کے بعد کافی عرصہ تک آپ خبروں میں نظر نہیں آئے, لیکن اب اچانک سیمور ہرش نے آپ کو ایبٹ آباد آپریشن سے جوڑ دیا ہے اور آپ کا اس میں ذکر کیا ہے. آپ نے سٹوری دیکھ لی ہوگی, تو آپ کیا وضاحت کریں گے کہ کیا ایبٹ آباد آپریشن سے پہلے آپ کا رابطہ تھا اسامہ بن لادن سے؟ کیا جس علاقے میں آپریشن ہوا, بلال ٹاؤن ایبٹ آباد کا علاقہ, وہاں پہ آپ نے کبھی رہائش رکھی, اور کیا کبھی آپ نے پاکستانی فوج میں میجر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے ہیں؟ حامد, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا موقف بھی لوگوں کے سامنے پیش کروں. یہ سراسر غلط بات لکھی ہے اس شخص نے, اور آپ دیکھیے کہ یہ اس زمانے میں جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا تو میجر ڈاکٹر عامر عزیز کا ذکر اخبارات کی زینت بھی بنا تھا. یہ پاک فوج کے کوئی ڈاکٹر صاحب تھے جن کو مجھے نہیں معلوم کہ جنرل کیانی نے بھیجا یا شجاع پاشا نے بھیجا یا جس نے بھی بھیجا. میں نے کبھی فوج کی نوکری نہیں کی اور میرا کبھی بھی اس قسم کا کوئی تعلق نہیں. اب مجھے صرف افسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو $25 ملین انعام کے دیے گئے وہ اگر میرے خیراتی اسپائن سینٹر کو مل جائیں تو میرے سارے مسائل اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں. ادروائز نہ میرا کوئی فوج سے تعلق تھا, نہ میں نے اسامہ بن لادن کا ڈی این اے لیا, نہ میں نے کوئی امریکیوں سے پیسے لیے. یہ سراسر بالکل جھوٹ ہے. اچھا, اور اس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ the retired official told Mr. Hirsch that Dr. Aziz had been rewarded with a share of the 25 million reward the US had put up because of the DNA samples. تو یہ آپ اس کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں؟ حامد, یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر مجھے وہ مل جاتے تو میں نے جو 2.5 سال میں $4.7 ملین اکٹھا کر کے اللہ کے فضل سے پاکستان کا پہلا اسپائن سینٹر بنایا ہے, تو یہ تو اس میں میرے مسائل ہی حل کر دیتا سارے. یہ تو سراسر جھوٹ ہے. بلکہ جب امریکیوں نے مجھے اپنی قید سے 1 مہینے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے کہنے پہ چھوڑا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ اس کی تلافی اسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ میرے اسپائن سینٹر کے بنانے میں میری مدد کریں. انہوں نے حامی بھری اور پھر میری کسی ریکویسٹ کا کبھی جواب نہیں دیا. اچھا, اور آپ ایبٹ آباد کا وہ علاقہ بلال ٹاؤن جہاں پر آپریشن ہوا اسامہ بن لادن کے خلاف, آپ نے وہاں پر کبھی رہائش بھی نہیں رکھی؟ میں تو ایبٹ آباد میں کبھی زندگی بھر نہیں رہا. اچھا, کبھی زندگی بھر نہیں رہے آپ وہاں؟ جی بالکل نہیں, بالکل نہیں, سراسر غلط. اور میرا تو حامد یہ خیال ہے کہ یہ اب ہماری افواج پہ دباؤ ڈالنے کی یہ امریکی سازش شروع ہو چکی ہے, کیونکہ پہلی بار ہم لوگ اپنی جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کر رہے ہیں, اور ہمارے لوگ پہلی بار کھڑے ہو رہے ہیں امریکیوں کے انٹرسٹ کے خلاف. اللہ ان کو اور ہمت دے, اور اللہ کے فضل سے یہ تمام سازشیں بے نقاب ہوں گی اور پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ لندن سے نکلا ہے. امریکی یہ شخص ہے, لیکن جو سارا کچھ پبلش ہوا ہے وہ لندن سے ہوا ہے. یہ امریکی اپنے آپ کو اور گریٹ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا, یہ تو برطانیہ نے کر دیا. حالانکہ برطانیہ تو امریکہ کا 53rd اسٹیٹ ہے, ان کی مرضی کے خلاف تو وہ چوں بھی نہیں کرتا. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کا نام کیونکہ سیمور ہرش نے اپنی سے شامل کیا اور انہوں نے ڈینائی کر دیا, نہ کبھی انہوں نے فوج میں میجر کے طور پہ کام کیا ہے, نہ کبھی وہ ایبٹ آباد گئے ہیں, نہ ہی ان کو کوئی پیسے ملے ہیں جو ہیڈ منی تھی. تو اس سے زیادہ اب اس پر ہم کیا بات کریں. پرویز رشید صاحب, میں اس پر آپ سے بات نہیں کرتا, لیکن یہ جو آج ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ گورنر سندھ جو ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے, تو اس پر میرے ساتھ کیونکہ پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہیں اور احمد اویس صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو اتفاق سے 3 بڑے اہم شخصیات بیٹھی ہیں. تو یہ کیونکہ سندھ حکومت کے نمائندے ہیں, ان کا چیف منسٹر ہے, آپ کے نمائندے ہیں وفاقی حکومت کے ڈاکٹر عشرت العباد صاحب,
تو کیا آپ تبصرہ کریں گے کہ ایم کیو ایم کا مطالبہ جسٹیفائڈ ہے؟ میر صاحب مطالبہ جو ہے انہوں نے اپنی ہی جماعت کے ایک ایسے صاحب سے کیا ہے جو کہ گورنر ہے، تو اس کا فیصلہ تو وہ دونوں حضرات ہی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا تو سیاسی طور پر